مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن مجید نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں اللہ کے راستے میں خرچ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، جہاں نماز وہاں زکوٰۃ، جہاں نماز وہاں ينفقون فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ جہاں تہجد کا ذکر ہے وہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کے آخری حصے میں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور رات کے آخری وقت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ بھی ان کی عادت ہے راتوں کو مصلی سنبھالنا، اور ایک اور ان کی عادت ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے۔ یہ فعل مضارع ہے، یہ کام مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ دو آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کے فوراً بعد اللہ نے انفاق کا حکم نہیں دیا، ایک آیت بیچ میں ہے اس کے بعد انفاق کا حکم ہے۔ لیکن آپ قرآن اٹھائیں گے، نماز زکوٰۃ، نماز صدقہ، نماز خیرات، نماز انفاق، تو بھائی کچھ تو ہوگا۔ بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ اس میں انسانیت کی خدمت کو اسلام قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہم حدیث سنتے ہیں نا، الطہارۃ نصف الایمان، صفائی کیا ہے؟ آدھا اسلام ہے۔ یہ سنتے ہیں نا، آدھا اسلام کیا ہے؟ صفائی۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بلد میں اسلام اور انسانیت کی خدمت، اس ایک ہی چیز کو کہ دو نام سے تعبیر کیا ہے اس کو۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو ہونٹ اور زبان نہیں دی؟ آج جو میڈیکل سائنس جب انسان کے اعضاء پہ غور کرتی ہے یا اس کائنات پہ غور کرتی ہے، اس کے غور کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن جب آپ کو اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو اس کا انداز وہ کسی اور نقطۂ نظر سے غور کرنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ میری یہ نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، تم اقرار کرو اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ ان نعمتوں کو قرآن کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی دودھ میں غور کیا، دودھ کی تحقیق کی، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ہاں جی میں نے بہت تحقیق کی ہے، بھینس کے دودھ میں اتنا فیٹ ہے، اتنا کیلشیم ہے، اتنے منرلز ہیں، بکری میں یہ ہے، گائے میں یہ ہے، ابال کے پینا چاہیے یا کچا بھی پی سکتے ہیں، ڈبے کا پینا چاہیے یا کھلا پینا چاہیے۔ اس تحقیق میں ڈاکٹر ایکسپرٹ ہوگا اور گورا بھی ایکسپرٹ ہوگا۔ لیکن قرآن بھی دودھ کا تذکرہ کرتا ہے، ایک اور زاویے سے ہمیں قرآن دودھ میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چونکہ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، مذہب بالکل بھی نہیں پڑھایا جا رہا یونیورسٹیوں میں، جس کے نتیجے میں ہم ٹوٹلی مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں دودھ میں غور و فکر کا حکم دیا۔ کیسے حکم دیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دودھ میں غور کرو، اس سوکھے چارے کو تم کسی لیب میں لے کے جاؤ، کسی سائنٹسٹ کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اس سوکھے چارے سے چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں۔
کیا کوئی ڈاکٹر نکال سکتا ہے؟ اگر نکال سکتے ہیں تو آپ یوں کر دیں، نہیں نکال سکتے تو تھوڑا سا اشارہ کر دیں تاکہ مجھے لگے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. کوئی ایسی لیب وجود میں آئی ہے جو، یا کوئی ایسی مشین وجود میں آئی ہے، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ ادھر سے سوکھا چارہ ڈل رہا ہے اور وہاں سے ایک پروسیس کے تحت اس سے مکھن نکل رہا ہے یا تیل نکل رہا ہے. آپ اگر جاپان کے سائنسدان کے پاس چلے ہیں نا، جاپان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میڈ ان جاپان کوئی چیز ہو تو وہ، اگر پان بھی میڈ ان جاپان ہو جائے نا، چاہے ہمارے بہت سارے پشاور اور افغانستان کے لوگ جاپان میں گئے ہیں، جیپنیز کو نسوار کا عادی بنا دیا انہوں نے. نسوار کی دکانیں کھل گئی ہیں وہاں پہ، چپلی کباب بک رہے ہیں. جاپان کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو آپ جائیں گے نا، وہ کہیں گے بھائی بادام لے کر آؤ، اس میں تیل آلریڈی موجود ہوتا ہے تو ہم پریس کر کے نکال لیں گے. سوکھے چارے میں سے ہمارے لیے تیل نکالنا، گھی نکالنا یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں. اس سوکھے چارے سے 3 چیزیں ہم بناتے ہیں. من بین فرثن، گوبر بنتا ہے. وہ گوبر زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. دوبارہ اس سے چارہ پیدا ہوگا تاکہ جانور دوبارہ کھائے. من بین فرث ودم، اسی سوکھے چارے سے ہم اس کا خون بنائیں گے جو ایندھن کا کام دے گا، اس مشینری کو چلانے کے لیے پاور کا کام دے گا. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے، جس مشین میں سوکھے چارے سے خون بن رہا ہے، خون کی رنگت اور گوبر کی بدبو، اور گوبر کی رنگت اور خون کی بدبو سے بچاتے ہوئے ایک سفید رنگ کا، خالص کا مطلب خالصا من الدم والفرث، خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے اس کا کلر دیکھو. وہ جانور کے تھنوں میں اتارتے ہیں، یہ تو دیکھنے میں ہے اور چکھنے میں کیسا ہے؟ سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں، ایسا لگتا ہے ایک گلاس گرم گرم دودھ اللہ نے پلا دیا، اتنا مزہ آتا ہے. بھائی کچھ ہمیں مادہ پرستی سے نکلنا چاہیے، کچھ اس کائنات میں بھی تو غور کرنا چاہیے. یہ نعمتیں کون دے رہی ہے؟ کیا خود بخود ہو سکتی ہیں؟ ڈارون تو کہہ کے چلا گیا یہ انسان بندر سے انسان بنا ہے اور یہ سب آٹومیٹیکلی ہوا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک تصویر کسی کاغذ پہ بنی ہوئی ہو جس میں آنکھ ناک کان ہو، ایک انسان کی تصویر ہو، آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا کہ یہ تصویر بنائی کس نے ہے. آپ تحقیق میں لگ گئے یار یہ کس نے بنائی ہے، کوئی اقرار نہیں کر رہا، کوئی مصور نظر نہیں آ رہا. آپ نے سائنسدانوں سے رابطہ کیا، وہ سارے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اس پہ تحقیق کرو. اب کوئی بندہ تو مان نہیں رہا کہ میں نے بنائی ہے. اب ایک تھیوری پیش کی، ایک نظریہ پیش کیا کہ کروڑوں اربوں سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا اور ایک ایسے کروڑوں کاغذ وجود میں آئے، ان میں سے ایک یہ والا کاغذ تھا، پھر کلر وجود میں آیا، پھر رنگ کے ڈبے وجود میں آئے، ڈسٹمپر کمپنی وجود میں آئی، پھر برش وجود میں آیا، پھر خربوں. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ کیسے اتفاق اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے؟ کہنا نہیں. میں اکثر یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی، وہ والے سالے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں. تو سالوں کی کمی نہیں ہوتی، ٹائم کی کمی نہیں ہوتی. کروڑوں سال میں ایسا ممکن ہے. بھائی کروڑوں سال میں بھی کلر اس طرح سے خوبصورت انداز سے آنکھ ناک کان بن جائے یہ ممکن نہیں ہے. چلو اربوں لگا لو، اربوں سال میں ہوا ہے. بھائی اربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا، 20 ارب سال لگا لو. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کھربوں سال میں ایک پیپر پہ خوبصورت سی تصویر بن جائے جو بے جان ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اگر نہیں ممکن ہے تو کہہ دینا زبان سے نہیں ممکن ہے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا.
تو آپ بتائیے وہ تصویر جس کے پاس جس کی آنکھ دیکھتی ہو، وہ تصویر جس کے کان سنتے ہوں، جس کو انسان کہا جاتا ہے، وہ تصویر جس کی زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہو، وہ تصویر جس کے جو مغز ہے وہ واقعی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اللہ کی قسم 100 مرتبہ اس بات کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ایوولوشن کے نتیجے میں یہ وجود میں نہیں آ سکتی. اس کا کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی مینیجر ہے جس نے سب کو مینیج کیا ہے. تو قرآن مادے پر ہمیں غور کرنے کا حکم دیتا ہے کسی اور زاویے سے کہ یہ مخلوق تمہیں خالق کی پہچان کرائے اور تم خالق کی طرف پہنچو. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں، گوروں کی جب ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گے نا، کوئی بھی عجیب و غریب آپ کو جانور نظر آئے جو بڑے خوبصورت انداز سے کوئی پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے، تو نیچے کسی گورے کے کمنٹس بھی نہیں ہوتے کہ یار گاڈ کی طاقت دیکھو، گاڈ کی قدرت دیکھو، اس نے اس جانور کو ایسا بنایا. وہ کہتے ہیں بیوٹی آف نیچر. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی آف نیچر. مرغی انڈے دینے کے بعد بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر 21 دن. اسے کس نے بتایا کہ 21 دن تک تم اعتکاف میں بیٹھو گی تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا؟ ہمارے نوجوان طبقہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بٹھایا جاتا ہے نا ان کو، یہ خود بخود آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ بھئی 10 دن کے اعتکاف سے تم میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا، یہ سنت ہے، ایک دن ایک سانس کا ثواب ملے گا، یہاں سونے کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے بہت سے اکثر کوشش کرتے ہیں کہ سونے میں زیادہ ٹائم گزارا جائے. تو بتایا جاتا ہے نا، یہ انسان خود بخود جا کے بیٹھ جاتا ہے. مرغی کو کس نے بتایا کہ بھئی یہاں پر اس انڈوں پہ تو 21 دن بیٹھے گی تو اس سے چوزے نکلیں گے اور پھر ان چوزوں کی تو نے حفاظت کرنی ہے؟ یہ کس نے بتایا اس کو؟ یہ خود بخود یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہے. ایک ملحد ہے، ایک ایتھیس ہے میرے رابطے میں نا، بہت زیادہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کو ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک مرغی اپنے چوزوں کی خاطر بہت طاقتور جانور سے لڑ رہی ہے. میں نے کہا یار یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ اس کے یہ جذبات کے اپنے بچوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہی ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے؟ تو میرا مقصد ابھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ابھی آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اس کائنات میں غور کریں گے تو ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، بشرطے کہ ہم اس زاویے سے غور کریں. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے. قرآن بھی سورہ بلد میں کیا کہہ رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی ہیں؟ غیر مسلم تو کہہ دے گا اللہ نے نہیں دی ہیں، بڑے آرام سے کہہ دے گا. ہم جب جامعۃ الرشید میں یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق کر رہے تھے تو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہرین کو اور سائنسدانوں کو ہم نے بلایا. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، جو موبائل سے آج آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں یا کیمرے سے بنا رہے ہیں، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ دیکھتی کیسے ہے. تو اس کا مختصر خلاصہ میں دیسی زبان میں تو سائنس کی ٹرم نہیں جانتا. انہوں نے کہا روشنی کسی پہ لگتی ہے نا تو وہ ٹکرا کے ہماری آنکھوں کے پردے پہ لگتی ہے. تو اللہ میاں نے اندر کوئی ایسے سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں، وہ اس کو برقی لہروں میں یا کسی اور ریز میں چینج کر دیتے ہیں. پھر پیچھے اللہ نے ایسے آلات لگائے ہوئے ہیں، وہ عمل کو ریورس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا سائنسدانوں نے کیا کیا، سیم یہی عمل کاپی کر کے آرٹیفیشل بنا دیا. تو اگر یہ عمل سائنسدان نہ دیکھتے تو ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ کروڑوں خربوں سالوں میں خود بخود وجود میں آ گیا، اس میں لینسز خود لگ گئے ہیں اور پاور خود بخود پیدا ہو گئی ہے اس میں، تو بے وقوف ہوگا ایک نمبر کا؟ یقیناً ہوگا. تو جو کاپی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. تو جس انسانی آنکھ کو دیکھ کر جو اوریجنل ہے وہ آٹومیٹیکلی کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ جاپان موبائل نکالتا ہے، امریکہ موبائل نکالتا ہے، چائنا کاپی کر لیتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات، پیچھے کوئی گناہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی اوریجنل ایک جاپان نے موبائل نکالا، چائنا کی فوراً دھڑا دھڑ کاپیاں آنا شروع. ملیشیا نے نکالا یا کسی بھی کنٹری نے، دھڑا دھڑ چائنا کی کاپیاں. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے چائنا جو کاپی بنائی ہے یہ تو چائنا نے بنائی ہے لیکن اوریجنل خود بخود وجود میں آ گیا. ارے بھائی کاپی جب خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے آ گیا؟